ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسلام لا چکی تھی. ہم نے اس کو مارا توڑا، بہت کچھ کیا ہے. تو پھر یہ بات خبر پھیلی اس لڑکی کے اسلام لانے کی، تو مقامی علماء کو پوچھا گیا. ایک عالم دین نے کہا ہاں وہ لڑکی دل و جان سے اسلام کو قبول کرتی تھی اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور گھر والوں کے ظلم و ستم کو سہ نہ سکی، جان دے گئی اور مر گئی. لیکن ہم مجبور تھے، گھر والوں سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس لڑکی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے آخری رسم و رواج اسلام کے مطابق ہوں. ہم نہیں کر سکے کیونکہ خفیہ طور پر وہ مسلمان تھی، ہم ایکشن نہیں لے سکتے تھے. اور ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ اسے عیسائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا. سنو حیرت کی بات ہے، لوگ ایک بہت عجیب اچنبے میں پڑتے جا رہے ہیں، نئی نئی باتیں کھلتی جا رہی. تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آئے ہوئے وفد نے اور گھر والوں کو اطلاع دے کر کے کہ ہم چلتے ہیں جس قبرستان میں آپ نے اپنی بیٹی کو دفن کیا ہے، ہم جا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں وہاں. ہاں تو عیسائی قبرستان میں بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. قبر کھولی گئی تو وہاں وہ عالم دین سویا ہوا جس کو مکہ میں دفن کیا گیا تھا. اب حیرت کی انتہا اور ہو گئی، اس کا اس عیسائی قبرستان میں کیا لینا دینا، یہ آیا کیسے، یہاں پہنچا کیسے. میرے عزیزو، یہ بات اگر لکھی ہوئی نہ ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا. اور جب اور حیرت بڑھ گئی، وہ وفد علماء کا واپس آیا، کہا کہ اس راز کو ہم معلوم کرتے ہیں اس عالم کے گھر سے ہی. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی اور اسلام سے بے پناہ محبت تھی. اللہ کا کرم ہوا، ہو سکتا ہے اسے کفرستان سے نکال کر مولا تعالی ایمان والوں کے بیچ میں، اولیاء اور صحابہ کے بیچ میں دفن کر دیا، فرشتوں نے اس کو منتقل کر دیا. یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کے قبرستان سے کرسچن اور عیسائیوں میں کیسے آ گیا. گئے واپس جانے کے بعد بہت قابل توجہ بات کر رہا ہوں، اور اس زمانے کی بہت ہی امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتا رہا ہوں، دل دہلا دینے والی چیز ہے. واپس آنے کے بعد اس عالم کے گھر گئے لوگ، اس کی بیوی موجود تھی جو بیوہ تھی. جا کر پوچھا کہ تیرے شوہر کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے. اس نے کہا بتائیے کیا ہے. کہا کہ کیسا تھا وہ. کہا اس کے اخلاق بہت اچھے تھے، اور نمازوں کی کہا ایک نماز بھی قضا نہیں کرتا تھا، پابند تھا، لین دین میں سب چیزوں میں اچھا تھا. پھر بچا کیا، بیوی ساری چیزیں اچھی بتا رہی، مسلمان ہے. بیوی نے گھبرا کر پوچھا آخر اس کے بارے میں اتنی تحقیق کیوں کر رہے ہیں، آپ بتا سکیں. تو علماء نے کہا کہ بتانے کے لائق نہیں ہے، لیکن سن لو، تمہارا شوہر مکہ کے قبرستان میں نہیں ہے، عیسائیوں کے قبرستان میں ملا. اس کی قبر میں وہ موجود نہیں. وہ دھاڑے مار کر رونے لگی کہ ہائے کیا ہو گیا میرے شوہر کے ساتھ، وہ عیسائیوں کے قبرستان میں کیسے پہنچ گیا. اور جب اس کا غم میں کچھ افاقہ ہوا تو خاتون کہتی ایک بات ہے جو بات مجھے آج کہنا ہے، توجہ. عورت کہتی ایک بات ہے، میرا شوہر سب اچھا تھا، لیکن کیا ہے جانتے ہو، جب ہم لوگ رات کو سوتے یا جمع کرتے غسل واجب ہوتا تو ہر بار میرا شوہر ایک بات کہتا کہ عیسائیوں کے مذہب میں کتنا اچھا ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا. یہ ہمارے اسلام میں ہے کہ بار بار نہانا پڑتا ہے، عیسائیوں کے مذہب میں جو ہے جمع کرنے کے بعد غسل واجب نہیں ہوتا، کتنا اچھا ہے. یہ بات وہ کہتا تھا. تب میں اس کو ٹوکتی تھی کہ دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کے متعلق مت کہا کرو. بار بار وہ یہ کہتا تھا. شاید یہ وجہ ہے کہ موت کے بعد اسے وہیں پہنچا دیا گیا جہاں کی وہ بات کرتا تھا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. قرآن کہتا ہے جو اسلام کے علاوہ دوسرے دین کی طرف منہ پھیرا ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا. اور میرے آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا، اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا. مسلمانوں، آج ایمان مضبوط کرنے کا وقت آ گیا. آپ کے ہواؤں کو دیکھ کر، طوفانوں کو دیکھ کر آپ اپنے دین میں ذرا بھی لچک نہ لانا.
کلمہ طیبہ پر اگر حملے ہونے لگے تو کیا تم اپنا کلمہ بدل لو گے؟ اذان سے اگر کسی کو نفرت ہونے لگی تو کیا اذان کی کلمے بدل لو گے؟ یہ دنیا اگر تم بدلنے لگ گئے تو اتنا بدلے گی کہ انسان کی بجائے کتا بنا کر رکھ دے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے، تب بھی وہ راضی نہیں ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو آج بھی دھوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، جوتیاں اٹھا کر کے چلتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ آج کفار و مشرکین کے قدموں میں بیٹھ کر کے وہ سوچتے تھے کہ سکتہ مل جائے، تختہ مل جائے، ملا کچھ نہیں، استعمال ہوتے رہے، ذلیل اتنے ہوئے کہ نہ اپنی قوم کے رہے نہ اس قوم کے رہے۔ کاش ایک بار میرے مصطفیٰ کا وفادار بن کر دیکھتا، ایک بار بن کر کے دیکھتا، پھر عزتیں کیا ہیں؟ اللہ اکبر، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے۔ حضور کے قدموں میں جو عزت ہے وہ کہیں نہیں مل سکتی۔ تخت کے لیے، سکتے کے لیے جو لوگ اپنا مشن بھول گئے، اپنا دین بھول گئے، اپنا ضمیر بیچ لیے، میرے عزیزوں بہت بڑے گھاٹے میں ہیں، بہت بڑے گھاٹے میں ہیں۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھو، اسی لیے میں نے اسی حدیث سے یہ بات شروع کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفر کی طرف پلٹنے کو اتنا ناپسند کرتا ہو جتنا آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو، آگ میں ہاتھ ڈالنے کو ناپسند کرتا ہو، اتنا سخت و ناپسند کرتا ہو، تب جا کر کے اس کو ایمان کی لذت ملے گی، ایمان کی حلاوت ملے گی۔ آج اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کرو، کفر کی آندھیاں چلی ہوئی ہیں، تمہارے بچوں کو اسکولوں میں کب کافر بنا دیا جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کب تمہیں کون سے بھجن سکھائے جائیں، کون سے گیت سنائے جائیں جس کی وجہ سے بندہ کافر بن جاتا ہے، اسلام سے اس کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو اس بات کی تو تلقین کر کے جاؤ، بیٹا ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہوتا، ایمان کا سودا نہیں ہوتا۔ ایمان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایسی بڑی نعمت ہے، کروڑوں ہیں دنیا میں مگر مولا نے تمہیں چنا ہے دین اسلام کے لیے، اور اس میں بھی مسلمانوں میں بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہزاروں فرقے ہیں لیکن عاشقوں میں تمہیں چنا گیا ہے۔ ہاں، حضور کی محبت کرنے والے سپاہیوں میں تمہارا نام آتا ہے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی آج کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اپنے نبی کو پکارنے والی کوئی قوم ہے تو اہل سنت و جماعت ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہاں سے یہ نعرے لگتے ہیں لبیک یا رسول اللہ؟ وہ گوفے سے نہیں نکلتے اور وہ چندہ خور مولویوں سے نہیں نکلتے جو انگریزوں کے پالے ہوئے ہیں، یہ نعرے لگتے ہیں تو بریلی کے تاجدار کے قدموں سے ہیں۔ جو وابستہ ہے عاشقوں کی جماعت ہے وہی سے۔ دنیا کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے اپنے نبی سے سب سے زیادہ وابستہ کوئی قوم ہے اس روئے زمین پر تو اہل سنت و جماعت ہے، اہل سنت و جماعت ہے۔ اس چیز کا سودا کبھی ہونے مت دینا ہے میرے عزیزو، اس چیز کا سودا ہونے مت دینا۔ لوگ یہ کہتے ہیں سیکولر بن کر کے جینا چاہیے، یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا، میں کہتا ہوں وہ تو منافق ہے۔ پھر سیکولر کا مطلب منافق ہے، دل میں کچھ اور رکھتا ہے سامنے کچھ اور دکھاتا ہے۔ اسلام میں یہ سیکولرزم نہیں ہے، اسلام یہ کہتا ہے لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 ٹوک جملوں میں کہا تھا، ایسا نہیں ہے کہ مصلحت میرے آقا سے زیادہ کون جانتا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب حالات بنائے رکھنے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے، حالات بنائے رکھنے کے لیے تمہیں کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حالات بنائے رکھنے کے لیے اپنی ماں اور بہنوں کی عزت بھی داؤ پر لگا دیں گے۔ جب درندہ کوئی ڈاکو اس کو خوش کرنا ہو تو کیا تم اپنی عورتوں کا سودا کر سکتے ہو؟ غیرت مر گئی ہوگی ایسے بندے کی۔ حضور پاک کے پاس مشرکین آئے، یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ سورہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے نماز میں؟ کب نازل ہوئی تھی یہ آپ کو بتا دوں، یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کریں، آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا مت کہیے، ہم آپ کے دین میں آ جائیں گے، اسلام پر ہم بھی تھوڑا تھوڑا عمل کریں گے، لیکن جن کی ہم پوجا کرتے ہیں نا، عبادت کرتے ہیں، ان کو کچھ مت کہیے۔ حضور پاک نے فرمایا جو شرک ہے میں اس کو شرک کہوں گا، اللہ کے سوا کوئی دوسرے کی عبادت ہے ہی نہیں، اور اس بات کا میں اعلان کروں گا حضور آئے ہی ہیں شرک کو ختم کرنے۔ حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا،
تو پھر آپشن دوسرا مشرکین کی طرف سے کہا ایک کام کرتے ہیں, 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں, 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے, ہاں آدھا آدھا کریں گے. آج بہت سارے لوگ اگر یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو سن لیں, آدھا آدھا کریں گے, ہم بھی آپ کے یہاں جائیں گے, آپ بھی ہمارے یہاں آئیں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں ہو سکتا, تم چاند اور سورج میرے ہاتھ میں لا کر رکھ دو, میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو, میں پالنہار حقیقی کی عبادت کرتا ہوں. آخری آپشن جانتے ہو کیا کیا تھا, کیا دیا تھا انہوں نے؟ مشرکین نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی نہیں مانتے وہ بھی نہیں مانتے تو کم سے کم اتنا کرو کہ صرف اور صرف ہمارے خداؤں پر ایک بار ہاتھ رکھ دو, بس چھو کر کے چلے جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا تقاضا تھا ان کا کہ آپ ہاتھ لگا کر چلے جائیں. یہاں تو سر جھکانے والے بھی موجود ہیں, ہاتھ لگا کر چلے جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں کہا ہاتھ لگانے کی بات, بلکہ میں تو نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھوں, نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھوں. تب اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائے, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اے محبوب آپ فرما دے اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یہ 2 ٹوک جملوں میں کہا گیا ہے. اور حالات ایسے بھی ہوئے میرے عزیزوں, چمتکار کو لوگ آج کہتے ہیں نا, جو بھی چمتکار ہوگا اس کی پوجا ہوتی ہے, عجیب و غریب چیز دکھے تو لوگ اس کو ایک افواہ کے شکل میں ایسا بناتے ہیں جیسے اس کا عقیدہ بن جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کو رجھانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا مکہ مکرمہ میں. یہ حالات آئیں گے اس لیے مجھے یہ گفتگو کرنی پڑ رہی ہے تاکہ تم اپنے ایمان پر مضبوط رہو. ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تمہارے دوسرے گناہ تو معاف کر دیے جائیں گے, کفر و شرک ہرگز نہیں معاف ہوتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. رب تعالیٰ فرماتا ہے شرک کو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جو بھی ہے اللہ معاف فرمائے گا. ایمان ضروری ہے. صحابہ کا ایمان ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ اتفاق ایسا ہوا کہ مکہ میں ایک بھگوان بولنے لگ گیا. پتھر کی مورت تھی اور پجاری بیٹھا ہوا تھا, اچانک پتھر جو ہے بات کرنے لگ گیا اور بات کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ عجیب و غریب چیز ہے نا, یہ اس دور میں ہے. ہاں اس دور میں مٹی سے بنائے ہوئے ان کے معبود نہیں ہوتے تھے, وہ پتھر کو تراش کر کے بناتے تھے. اور میں کہہ رہا ہوں حقیقت میں بول رہا تھا, ایسے نہیں ہے کہ ادھر سے دودھ پلا رہے ہو ادھر سے پانی نکل رہا ہو, وہ والا سسٹم نہیں ہے, بلکہ حقیقت میں پتھر بات کر رہا تھا. تب اور بات کر بھی کیا رہا ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ, معاذ اللہ رب العالمین. حضور کی شان میں گستاخی کر رہا پتھر. اب تو وارے نہیں آ رہے ان کی خوشیوں سے اچھل کود پڑ کہ دیکھو اب ہمارا خدا بولنے لگ گیا, سب سے بڑی دلیل ہے. لوگوں کو بلانے لگ گئے, واقعی بول رہا تھا. لوگ چمتکار دیکھتے ہیں تو سر جھکا لیتے ہیں, ارے حقیقت ہے پتھر بول رہا ہے, پتھر بول رہا ہے. سب آئے جمع ہونے لگے. مکہ کا ایک بڑا جم غفیر تھا تو صحابہ کو بھی بلایا گیا. دیکھو آؤ, ہمارے خداؤں کو جھٹلاتے ہو, بات کر رہا ہے خدا, اور تم جس نبی کی بات کرتے ہو اس نبی کو جھٹلا رہا ہے. یہ حقیقت میں خدا ہے. تم کہتے تھے نا کچھ نہیں کر سکتا, بول رہا ہے. صحابہ گئے, اب ان کے پاس کیا تھی؟ صحابہ دیکھ کر آئے حضور کی بارگاہ میں, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غضب ہو گیا, ان کا خدا تو بول رہا ہے. حضور نے اس پر کوئی زیادہ ریئیکشن نہیں دیا. کہا کیا بول رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سننے کے لائق نہیں, آپ کی شان میں گستاخیاں کہہ رہا ہے, جملے بک رہا ہے. کہا کون؟ پتھر. حضور نے فرمایا ہاں. حضور نے پوچھا پتھر؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا چلو ہم بھی سنتے ہیں, ہم بھی چلتے ہیں, جا کر دیکھیں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے صحابہ کے ساتھ. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ساتھ میں ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں قریب پہنچے تو وہ جو بت بول رہا تھا, بعد میں کر لے سکتے نا, جب وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو دیکھا وہ بت خاموش ہو گیا, اب نہیں بول رہا ہے, چپ ہو گیا ہے. حضور آتے ہیں, پجاری سے پوچھتے ہیں, بہت اعلان کر رہے تھے, کہاں ہے
کیا بول رہا تھا؟ کہا بول تو رہا تھا، صبح سے بول رہا تھا، ابھی چپ ہو گیا۔ حضور پاک نے فرمایا میں بھی سننے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ پاؤں میں گر پڑا پجاری، کس کے؟ خدا کے۔ ارے ہمارے خدا بول تو دو ایک بار، جو صبح سے بول رہے تھے دوبارہ بولو، صبح سے بول رہے تھے دوبارہ بولو، کیونکہ اب ذلت تھی، اب چپ ہو گئے، اب نہیں بول رہا ہے۔ لوگ جو کھڑے تھے وہ بھی گواہی دے رہے، نہیں سچ میں بول رہا تھا، ہم نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پجاری کو ہٹایا اور کہا ہٹو، میں پوچھتا ہوں کیا بول رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب آئے، پتھر سے کہا کیا بول رہا تھا، بول۔ پتھر بولنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا یہی بول رہا تھا۔ اب تو اوندھے منہ گر گئے نیچے، کہا یہ نہیں بول رہا تھا۔ لیکن اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کیا اس کی اس بات پر ایمان لاتے ہو؟ جو یہ کہہ رہا ہے اس پر ایمان لاتے ہو؟ پجاریوں نے اعلان کیا اور واویلا مچا، نہیں محمد نے جادو کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ۔ جب بات نہ بن پڑے، کیسا خدا ہے جس پر بھی جادو چلتا ہے؟ خدا کے اوپر بھی جادو چل گیا ہے تو پھر باقی بچا کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو میں بتاتا ہوں حقیقت کیا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں کبھی کوئی بولنے لگ جائے تو ایمان سے ہاتھ مت دھونا۔ ہاں کوئی جھاڑ بھی بولنے لگ جائے، درخت بول لے، پتھر بولنے لگ جائے، تو تمہیں پہلے سے میں بتا رہا ہوں ایمان سے ہاتھ مت دھونا۔ ہو سکتا ہے یہ چیزیں اب تو کرنٹ کا زمانہ ہے، بیٹری لگا کر کے کچھ بھی بولا جائے، لیکن اس دور کی بات کر رہا ہوں جب کوئی بیٹری اور